بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبان، ہم اس سے پہلے علامہ اقبال کی غزل پڑھ چکے ہیں جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل سے لی گئی تھی، اور آج ہم دوسری غزل پڑھیں گے علامہ اقبال کی۔ یہ بھی ان کے مجموعہ کلام بال جبریل سے لی گئی ہے، اور یہ 12ویں جماعت کی جو کتاب ہے گزار المیس قوم اس میں شامل ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ غزل ایک مرتبہ تحت الناس پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ تو پہلا، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب کہے محبت وہ نگہ کا تازیانہ، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ، میرے ہم سفیر سے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ردیف ہے یا نہیں ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ مشق کرواتا رہتا ہوں جب بھی غزل پڑھاتا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ اس غزل میں ردیف نہیں ہے اور قافیہ ہی ہے۔ زمانہ، تازیانہ اور عاشیانہ، عاشقانہ، جاویدانہ اور زمانہ، یہ اس کے قافیے ہیں، اور اس میں ردیف نہیں، کیونکہ اگر ردیف ہوتی تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ قافیے کے بعد آتی ہے، تو یہ غیر مردف ہے یہ غزل، یعنی اس میں ردیف نہیں ہے۔ اچھا، پہلا شعر، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب کہے محبت وہ نگہ کا تازیانہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو تازیانہ کا لفظ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو یا آپ کے لیے نیا لفظ ہو، تو تازیانہ جو ہے وہ کوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مارنے کے لیے چھڑی استعمال کی جائے، ڈنڈا کی قسم کوئی کوڑا جو ہے اس کے لیے صحیح لفظ ہے، تو اس کو تازیانہ کہتے ہیں۔ اور ادب کا اس کا مخفف ہے ادب کا، تو ادب کہے محبت یعنی وہ محبت کے ادب کی جگہ، وہ نگہ کا تازیانہ۔ نگہ جو ہے یہ بھی نگاہ کا مخفف ہے، ایک الف اس میں سے کم کر دیا گیا تو نگہ، لیکن اس کا مطلب ہے نظر کا تازیانہ، یعنی بجائے اس کے کہ ڈنڈے اٹھا کے کسی کو مارے جائے، تو صرف وہ نگاہ کے ذریعے، تنبیہ کے ذریعے اس کو سرزنش کی جائے، یا اس کو روک دیا جائے، یا اس کو کسی غلطی پر سرزنش کی جائے، تو یہ تازیانہ ایسے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں بات اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب کہے محبت وہ نگہ کا تازیانہ، یعنی کیا تجھے میرا وہ دور یاد نہیں کہ جب تیری براہ راست اپنے بندوں پر ایک نظر تھی، ان کی اصلاح کے لیے تو نے لوگ بھیجے تھے، اور وہ دن تھا، وہ دور تھا کہ ہماری تربیت ہو رہی تھی، اور ہم تیری اس تربیت کی وجہ سے زمانے میں مشہور ہوئے، دنیا میں ہم نے نام پیدا کیا، ایک دور ہم پر وہ بھی گزرا، تو کیا میرے دل کا وہ زمانہ تجھے یاد نہیں؟ وہ میرا احترام سے تیری باتیں سننا، میرا احترام سے تیرے کہنے پر عمل کرنا، اور صرف تیرا ایک نگاہ اٹھا کر اپنی پسند یا ناپسندیدگی کا اظہار کر دینا، تو کیا تجھے یاد نہیں میرے دل کا وہ دور؟ تو مقصد کہنے کا اقبال کا یہ ہے کہ اپنے ماضی کو اس میں یاد کر رہے ہیں وہ، کہ ایک دور ہمارا مسلمانوں کا وہ بھی تھا کہ ہم اس تربیت کی وجہ سے دنیا میں نامور ہوئے، لیکن ایک دور آج یہ ہے کہ ہمیں پھر اسی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ ایسے ہوں کہ دنیا میں پھر ہم جو ہے نامور ہو جائیں، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے اس اصل کی طرف پلٹیں گے، اور یا اسی چیز کو اپنائیں گے جو ہمیں اس دور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی تعلیمات، وہ ہے وہ براہ راست تربیت جو ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص نظر تھی مسلمانوں پر، اور اس کو جو ہے نا وہ مسلمان دنیا میں پھر ترقی کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے،
نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت. فراغت یعنی فرصت کے اوقات، فارغ وقت، اس کو کہتے ہیں فراغت. ٹھیک ہے، فرصت کے لمحات. یا فرصت کا وقت، فراغت. نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت. گوشہ کونا، ٹھیک ہے، کنارہ، گوشہ. نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. قفس پنجرے کو کہتے ہیں، آشیانہ گھونسلہ یا گھر، رہنے کی جگہ. یہ ٹھیک ہے. نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ. کہ دیکھنے کو تو دنیا جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے اور کہتا بھی ہے، اور لوگوں کا نظریہ بھی ہے، دنیا ہمارے لیے ہے اور ہم آزاد ہیں. اس دنیا میں اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں کریں، آزادی حاصل ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ جہاں. لیکن اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ گو کہ یہ دنیا کہنے کو تو بہت آزاد ہے، کھلی فضائیں ہیں، لیکن میں جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہاں تو فراغت کا کوئی گوشہ ہے نہیں. یعنی میرے پاس تو فالتو وقت ہے ہی نہیں. اب فالتو وقت نہیں ہے کہ کیا بولے ذرا وہ تشریح پیش کی کہ جہاں پر میری مرضی اس طرح سے چلے کہ کوئی روکنے والا نہ ہو، جو چاہوں میں کروں، جیسے چاہوں میں رہوں، یہ ہے فراغت. اب اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت نہیں، یعنی انسان آزاد نہیں ہے. بظاہر وہ آزاد لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے. اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جہاں عجب جہاں ہے، کہ عجیب دنیا ہے یہ، کہ کہنے کو آزادی ہے لیکن یہ نہ تو پوری طرح سے پنجرا ہے، قید کی پنجرے میں پرندے کو قید رکھتے ہیں، تو اب پھر قید ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو محدود جگہ ہے وہاں پر تھوڑی حرکت کر سکتا ہے، اس سے نکل کے باہر نہیں جا سکتا، اس کی حد سے پار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے دنیا جو ہے، اس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ نہ تو یہ پوری طرح سے قفس ہے اور نہ ہی یہ پوری طرح سے آشیانہ ہے، کہ پوری طرح سے گھر بھی نہیں. گھر ہوتا ہے جہاں انسان اپنی مرضی کے مطابق رہتا ہے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے جائے، جب چاہے کام کرے، جب چاہے نہ کرے، اس کی مرضی پر منحصر ہے، وہ ہے گھر. یعنی جہاں بالکل مکمل سے آزادی ہو، اس کی مرضی ہو. تو دنیا جو ہے، اقبال اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو نہ تو یہ قفس ہے نہ یہ آشیانہ ہے. اقبال نے ہی ایک اور جگہ کہا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. کہ یہاں پر جو ہے انسان کو لازمی ہے اس کے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن وہاں پر موت کسی کو آئے گی ہی نہیں. تو آزادی کہیں بھی نہیں ہے، انسان آزاد نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مکمل آزاد ہیں، تو مکمل نہیں. دنیا میں کہیں بھی آزادی نام کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر ہے. ہم نے آزادی کا یہ شاید مفہوم لیا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ، اس لیے تب ہم کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں. آزاد ہم اس طرح سے کہیں بھی نہیں ہیں. دنیا میں ہر جگہ جہاں آزادی ہے، چاہے کہیں بھی ہو، وہاں اس کی ایک حد مقرر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اگلا شعر، میرے ہم سفیر سے بھی اثر بہار سمجھے،
انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے عاشقانہ. ہم سفیر یہ لفظ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا ہو، تو ہم سفیر کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ رہنے والا، ہمدم، دوست، ساتھ زندگی گزارنے والا، گہرا دوست، اس کو کہتے ہیں ہم سفیر. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ جیسے کتاب میں لکھا ہے تو اس کو ہم سبھی دوست، ہمدرد، ساتھی. میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا یہ نوائے عاشقانہ. نوا، نوا کہتے ہیں آواز کو. آواز، صدا، پکار. یہ ہے نوا. نوائے عاشقانہ، عاشقوں کی صدا، عاشقوں کی پکار. ٹھیک ہے. میرے ہم سفیر اسے بھی اثر بہار سمجھے. دراصل ہماری اردو شاعری میں یہ روایت رہی ہے کہ بہار کے موسم کے ساتھ عاشقوں کی خصوصی مناسبت ہے. جیسے بلبل ہے، تو جب بہار کا موسم آتا ہے تو بلبل باغوں میں آ جاتے ہیں اور وہ چہچہاتے پھرتے ہیں، خوشی سے ادھر سے ادھر اڑتے پھرتے ہیں، کبھی اس پھول پر کبھی اس پھول پر. تو ہماری شاعری میں خاص طور سے، اور اسی طرح جو عشاق ہیں، یعنی وہ لوگ جو عشق کے راستے پر چلتے ہیں، عاشق کی جمع ہے عشاق، تو وہ ان کے لیے بھی جو جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو دراصل یہ ان کے جو ہے نا جنون کے عروج کا موسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ میرے ہم سفیر یعنی میرے دوست، میرے ساتھی، میری ان عاشقانہ صداؤں کو بہار کا اثر سمجھ رہے ہیں. کہ جیسے بہار کا موسم آ گیا تو بہار میں ہوتا ہی ہے کہ ہر عاشق پر ایک دورہ پڑتا ہے جنون کا، اور وہ جنون کے عالم میں جو ہے نا صحراؤں کی طرف بھی نکل جاتا ہے جس کو زیادہ جنون ہوتا ہے. تو شاید میرے دوست جو ہیں میری ان عاشقانہ صداؤں کو، میری ان عاشقانہ نواؤں کو بہار کا اثر سمجھ رہے ہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ میری یہ نوائے عاشقانہ جو ہے دراصل یہ میرے دل کی آواز ہے. جو امت مسلمہ کا درد میرے دل میں ہے، یہ اس کی آواز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ یعنی امت مسلمہ جو ہے اسی طرح سے عروج حاصل کرے جس طرح پہلے وہ ایک دنیا میں نام رکھتی تھی اپنا. تو میرا جو رونا ہے، میرا جو درد ہے، میری جو تکلیف ہے دراصل یہ ہے. تو یہ میرے دوست جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نوائے عاشقانہ نہیں ہے بلکہ یہ بہار کا اثر ہے، کیونکہ وہ اس راستے سے گزرے نہیں. ان کے دل میں محبت ویسی اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لیے پیدا ہوئی نہیں جیسی میرے دل میں ہے. وہ درد میرے دل میں ہے، اس درد کا اظہار ہے یہ میری شاعری. شاعری جو ہے کسی بھی عاشق کے، کسی بھی انسان کے، کسی بھی شاعر کے جذبات کا اظہار ہوتی ہے، اور وہ اس کے معاشرے کے کرب اور معاشرے کے درد کا بھی اظہار ہوتی ہے. تو انہیں کیا خبر کہ کیا ہے جو اس راستے پر چلے ہی نہیں، تو ان کو اس راستے کی تکلیفوں کا یا اس راستے کی جو تکلیفوں میں لذت ہوتی ہے ان کا کیا احساس ہوگا. وہ کیسے جو ہے نا یہ احساس کر سکتے ہیں کہ یہ صدا جو ہے یہ کسی جوش یا جنون کے سبب ہے یا کسی تکلیف کے سبب ہے، کسی محبت کے سبب ہے. تو وہ یہ نہیں جانتے، وہ اس راستے کے راہی نہیں ہیں. میرے خاک و خون سے، یہ اگلا شعر، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. تو تب و تاب
چمک دمک جاویدانہ یعنی ہمیشہ کی، جس میں ہمیشگی پائی جائے. صلہ کہتے ہیں بدلے کو. جزا، شہید آپ کو پتہ ہے لفظی معنی اس کے گواہی دینے والا. اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جان دے کر اللہ کے وحدانیت کی، اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ورنہ عربی میں تو اور بھی لفظ ہے، قتل ہونے والے کے لیے مقتول ہوتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا، انہیں مردہ نہ کہو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. بل آیا وہ زندہ ہے. تو شہید کا مطلب لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا، اور کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو جان دے اس کو ہم شہید کہتے ہیں. میرے خاک و خون سے تو نے، یعنی میری مٹی سے یہ جہاں تو نے یہ جہاں پیدا کیا ہے، یعنی یہ جو دنیا کو وقار اور دنیا کو جو ہمیشہ کی زندگی، دنیا کو جو ہمیشہ کی بخشی، یہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے. اچھا، خاک و خون جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے، یہ مجازن ہے. یہاں پر خاک و خون سے یہاں مراد ہے محنت اور کوشش. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس نے خون پسینہ ایک کر کے جو نا کمایا ہے، یا خون پسینے کی کمائی، تو ظاہر ہے کمانے میں خون تو نہیں بہتا نا، پسینہ بہ رہا ہوگا انسان، لیکن مجازن کہا جاتا ہے. تو میرے خاک و خون سے یعنی میری محنت سے، میری مشقت سے تو نے یہ دنیا کو جو ہے نا وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. میں اگر دنیا میں انسانیت کا درس نہ دیتا، لوگوں کو انسانیت کے چال چلن اور طور طریقے نہ سکھاتا، تو یہ دنیا وہ ترقی نہ کرتی، عروج کی طرف نہ آتی. تو میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے؟ اب و تاب جاوید کا مذہب. ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے یہ یقین رکھتے ہیں، اعتقاد ہے ہمارا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں یا جان دے دیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں، یعنی جان دینے کے عمل کے نتیجے میں ان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور جنت ان کا حق بن جاتا، حقدار ہوتے ہیں، جنت کے حقدار ہوتے ہیں. تو میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا. صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاوید کا، کہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا اور اس کے بعد والی زندگی، دراصل یہ میری محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اس محنت اور کوشش کا نتیجہ مجھے ملتا رہے. کیوں؟ یہاں پر جاویدانہ کا لفظ ہے نا، تو ہمیشہ کی زندگی، تب و تاب جاویدانہ، کہ ہمیشہ میرا نام یا میری یہ جو کوشش ہے اس کو پذیرائی ملتی رہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ میرے گیت گاتی رہے. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. بندہ پروری، ٹھیک ہے، بندہ پروری
یعنی مہربانی، عنایت، حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہی کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ اختیار سارے اس کے پاس ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے ایک سانس بھی لینے کا اختیار نہیں رکھتے، اس کے حکم سے ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ جب وہ چاہے گا تو ہمارے اس نظام کو بند کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں خود کہا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہ ہم نے ہی موت کو تمہارے درمیان مقرر کیا ہے اور ہم یقیناً اس سے عاجز نہیں، یعنی ہم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہاری جان لینا چاہیں اور کوئی ہمیں روک دے گا کہ نہیں اس کی جان نہیں لے سکتے۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، مسبوق کہتے ہیں عاجز کو، جو پیچھے رہ جائے، رک جائے، تو ہم کسی سے رکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے تمہارے درمیان یہ مقرر کیا ہے، تو ہم اس کا جو ہے نا ہمارے پاس اختیار موجود ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان اس موت کو نافذ کیا، امپلیمنٹڈ۔ تو تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے، یہ تیری مہربانی اور عنایت ہے کہ میری یہ زندگی جو ہے گزر رہی ہے، کہ میں ہزار نافرمانیاں کرتا ہوں اور اس کے باوجود تو مجھے نعمتوں سے نوازے چلا جا رہا۔ اور اگر تجزیہ کر لے انسان اپنا، غور کر لے اپنی زندگی پر، تو زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا انسان کا جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک دن بھی وہ کیلکولیٹ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے آج انسان، اور دیکھ لے کہ آج میں نے کتنا اللہ تعالیٰ کو اوبے کیا اور کتنا میں نے اس کی ڈس اوبیڈینسی کی، تو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہمیں جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں اور ہم یہ کہیں نا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ تو میرے ساتھ انصاف کر، تو نے میں انصاف مانگتا ہوں، میں تجھ سے انصاف مانگنے میں اگر وہ انصاف دینے پر آ گیا تو ہم ایک سانس بھی لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ وہ نعمتیں تو پجا، اتنی نعمتیں وہ ہمیں دنیا بھر کی دے رکھی ہیں اس نے، ان کے تو ہم کہیں حقدار بنیں گے ہی نہیں۔ کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انصاف ہمیں مل جائے، تو اس لیے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، عام بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے، اس کی عنایت اور مہربانی، کہ اگر وہ انصاف دینے پر آ گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام نے بڑی باتیں کی ہیں۔ میاں محمد بخش کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، پنجابی میں ہے لیکن آسان پنجابی میں ہے، کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جان میرے جے منہ کالے۔ کہ اگر وہ عدل کرنے پر آ جائے تو بڑی بڑی شانوں والے لوگ ایسے تھر تھر کانپنے لگ جائیں گے اس کے عدل کے آگے، کہ اس کے عدل کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ عدل کرے تھے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے، فضل کرے مہربانی کرے اگر وہ تو بخشے جان میرے جے منہ کالے۔ اگر وہ مہربانی کرے تو منہ جیسے کالے منہ کے لوگ جن کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ اپنے دوستوں کا کوئی گلہ، نہ زمانے کی کوئی شکایت۔ جو زمانے کی شکایت کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ کہ لا تسب الدہر انا الدہر، کہ زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمانہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی آپ کو پتہ ہے وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نیریشن جو ہے وہ نبی کرے لیکن کہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جیسے لولاک لما خلقت الافلاک، یہ بھی حدیث، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ ہے لا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، کیوں کہ میں تو خود زمانہ ہوں، اللہ اپنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو
نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، یہ مہربانی ہے تیری کہ میرے دن فراغت سے، خوشی سے، آسانی سے گزر رہے ہیں، زندگی میں مجھے نعمتیں میسر ہیں، اور نعمتیں بھی اتنی ہیں کہ میں ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تیری بندہ پروری، تیری مہربانی ہے کہ میرے دن گزر رہے ہیں، مجھے کسی سے اس حوالے سے کوئی گلا نہیں۔ تو یہ آج کی ہماری دوسری غزل تھی، اقبال کی، ہم نے مکمل کر لی۔ اب انشاءاللہ اگلے لیسن کو ہم پڑھیں گے جب، تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے کرنے کا